بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مسجد میں تشریف فرما حاضرین و علماء اور پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ تحریم کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ بڑی اہم آیت ہے۔ یہ پوری سورت جو ہے اصلاح اور تربیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی بچاؤ۔ خطاب ایمان والوں کو اس لیے کیا کہ اللہ کے احکام پر ایمان والے عمل کریں گے، نفع انہیں کو ہوگا۔ وہ اللہ کی بات مانیں گے، انہوں نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بات بھی مانیں گے۔ اب گھر والوں میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی، آمنو کے ماتحت۔ اپنے آپ کو بچاؤ، فکر کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرو، اور پھر اہل و عیال کی بھی فکر کرو۔
کہ ان کا بھی ایمان سلامت رہے، محفوظ رہے، اور وہ بھی آگ سے بچ جائیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کو تو آگ کہیں نظر نہیں آتی، کہاں ہے آگ؟ اللہ فرمائے آگ سے بچاؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں ہر گناہ آگ کی طرف بڑھنے والا قدم ہے، ہر گناہ آگ سے قریب کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا۔ ایمان اللہ سے انتہائی قرب کا نام ہے، اور گناہ اللہ سے دوری کا نام ہے۔ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہماری چل رہی ہے، سیدھی سادھی آپ کے ساتھ بات ہے، وہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول دینی بنانا ضروری ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلے دین مشکل، ماحول بڑا زہریلا، بڑا گندا، عریانیت والا، اللہ سے دوری والا، غفلت والا۔ اگر ہمارا بچہ باہر سے گھر میں آیا اور گھر میں بھی اسے ماحول نہ ملا، اس کا ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ ایمان لیوا ماحول سے وہ آیا ہے گھر میں، اب اس کے دل میں، اس کے دماغ میں دینی ماحول کو بٹھایا جائے کہ تو مسلمان ہے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت اسلام و ایمان عطا فرمائی، اور بہترین دین اسلام ہے۔ اسلام کا معنی کیا سمجھا ہے ہم نے؟ اسلام کا معنی ہے سلامتی، اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر، اللہ کے احکام کے حوالے کر دینا۔ جیسے مردے کو غسل دینے والے کے حوالے کیا جاتا ہے، وہ الٹتا ہے پلٹتا ہے، مردہ کچھ نہیں بولتا۔ اسی طرح ایک ایمان والے مرد اور عورت کو اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے حوالے کر دینا چاہیے، تو اس کی منزل انشاءاللہ جنت ہوگی۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، ماں کی بھی ذمہ داری۔ ماں کی ذمہ داریوں میں اولاد کی تربیت کرنا بھی ہے، باپ کی ذمہ داریوں میں اولاد کو حلال لقمہ کھلانا۔ رزق حلال انوار پیدا کرتا اور دینی اعمال کی توفیق ہوتی، اور رزق حرام سے نور ایمان چھن جاتا، عبادتوں کی توفیق نہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کسی کے خرچ کرنے سے میں سمجھ جاتا ہوں کہ اس کا مال حلال ہے کہ حرام ہے. اگر کوئی اسراف کر رہا ہے، شادیوں میں خوب پیسہ خرچ کر رہا ہے، ناچ گانے میں لگا رہا ہے، ڈانس میں لگا رہا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں اس کا پیسہ حرام ہے، اس لیے غلط جگہ پہ لگ رہا ہے. جس نے ایک پائی حلال کی کمائی ہو، وہ حرام جگہ پر کبھی خرچ نہیں کرے گا. بخیل کون ہے؟ بخیل وہ ہے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا. لیکن کبھی کوئی بخیل اچھا بھی ہے. وہ بخیل اچھا ہے جو اپنی زبان کا استعمال بہت لیمیٹیڈ کرتا ہے. یہ بخیل ہے لیکن اچھا ہے. اللہ والے کہتے ہیں اپنی زبان کا استعمال ایسا کرو جیسے کہ بخیل پیسہ خرچ. ایک واقعے سے آج کی بات شروع کرتے ہیں اور اس سے بہت سی چیزیں نکالیں گے اور پھر بات ختم کریں گے انشاءاللہ. چند سالوں پہلے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کا ایک مضمون ہے. اللہ والے کوئی واقعہ نقل کرتے ہیں تو وقت گزاری کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس سے بہت سی عبرت کی باتیں نکلتی ہیں. حضرت نے لکھا کسی جگہ شہر کے اندر شادی تھی، اور شادی میں ہم لوگ جاتے ہیں کہ مردوں کا ایڈمنسٹریشن تو ہوتا نہیں، سب عورتوں کا ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے. منگنی بھی وہی کرتی ہے، شادی بھی وہی کرتی ہے، دلہن کو بھی وہی سجاتی ہے، ہال کو بھی وہی سجاتی ہے، سب اس کی ذمہ داری ہے. مرد کیا کرتا؟ نکاح کے اندر شامل ہوتا، کھانا کھا کے آرام کرتا، اس کا دو ہی کام، دعائیں کرتا. اور زیادہ بولنے جاتا ہے تو اس کو بھی یہی مشورہ خواتین دیتی ہیں کہ آپ مسجد میں تشریف رکھیں، دعائیں کریں، باقی کا ہم سنبھال لیں. اب شادی کی گہما گہمی بہت زیادہ عورتوں میں ہوتی، اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. شادی کو بناؤ سادہ، سنتوں کے مطابق بناؤ. جتنی زندگی میں سنتیں آئیں گی دین آتا چلا جائے گا، اور سنتوں سے دوری دین سے دوری. اب مکان میں سب دوڑ بھاگ چل رہی ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، عورتیں گھوم رہی ہیں، آگے پیچھے چل رہی ہیں. ایک عورت ایک کونے میں بیٹھی، یہ کونے میں بیٹھنے والی عورت کو دیکھنے والا کوئی نہیں، سب اپنی اپنی فکروں میں، کوئی نہیں دیکھتا. ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی نظر پڑ گئی اس پر. اس نے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے، اتنی غمگین شادی کے اندر بیٹھی ہے کونے میں، کیا ہوا؟
ماں تمہارا کام نہیں ہے، تمہارے کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آج کل کچھ بچے پڑھ لکھ لیتے ہیں تو ماں باپ کو کچھ سمجھتے نہیں. پڑھ کے آیا، علم حاصل کر کے آیا، ابا نے کوئی رائے دی کہ ابا آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. ابا نے کہا سمجھ میں نہیں آتا تھا تب تو پیدا ہوا. ماں باپ کو سمجھ میں نہیں آئے. تو چھوٹا تھا، پیشاب میں پڑا رہتا تھا، ماں نے تجھے صاف کیا، تیرے پیٹ میں درد ہوا، رات کو بیدار رہی، ڈاکٹر کے یہاں لے گئی، تجھے 2 سال دودھ پلایا. کیا تو چاہتا ہے؟ ماں باپ کی قدر کرو. بیٹیاں ماں کی قدر کر لو. اور میرا تجربہ ہے کہ لڑکے ماں باپ کا اتنا خیال نہیں رکھتے جتنا کہ لڑکیاں رکھتی. یہ فرق کیوں ہے تو اللہ جانے. کورٹ میں کیس داخل ہوا 2 بھائیوں کا. ایک ماں تھی، اس نے بھی کورٹ میں کیس داخل کیا، اس نے بھی کورٹ میں کیس داخل کیا. یہ انوکھا کیس تھا. چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی پر یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ماں کو چھوڑتا نہیں ہے کہ میں خدمت کر سکوں. نامدار کورٹ مجھے بھی ماں کو دلوائے تاکہ میں بھی خدمت کر کے جنت حاصل کر. شاذ اور نادر ہوتا ہے ایسا. میں نے ایک خاتون کو دیکھا، نام نہیں بتاؤں، ایک بچہ بہترین دکان چلا رہا ہے. شوہر نے بیوی کو الگ کر دیا. دوسرا لڑکا برطانیہ میں رہتا، لڑکیاں فرانس میں رہتی. ماں کا پرسان حال کوئی نہیں. تو جو انڈیا کی غریب بیٹی تھی، مرتے دم تک ماں کی تمام خدمت وہ گھر لا کر کے کرتی. بڑی خوش نصیب. اور اس کا شوہر بھی اس کو پیسے دیتا تھا، یہ علاج، وہ علاج، فلاں علاج. بیٹیاں ایسی ہوتی. اچھی بیٹیاں بنو، فرما بردار بنو، نیک بنو. اصرار کیا اس ادھیڑ عمر کی عورت نے کہ کچھ تو بتا، کچھ بھی بتا دے. جب بہت زیادہ اصرار بڑھ گیا تو وہ خاتون بولی. دیکھیے وہ کیا بول رہی. وہ خاتون نے کہا کہ میں گھر سے آئی اور گھر پر میں نے تالا لگایا ہے اور میرا شوہر کام پر گیا ہے اور میرا ایک بچہ یہ جیسا فرش ہے قالین اس پر سویا ہے. تو اس ادھیڑ عمر کی عورت نے کہا اس میں تو کوئی ایسی پرابلم ہے نہیں، اس میں تو کیا فکر کر رہی. کہنے آگے کی بات پوری سننی چاہیے.
خاتون نے کہا کہ وہ جو بچہ سویا ہے اس کے پاس ایک ماچس کی ڈبیا ہے. اب مجھے یہ ڈر ہے کہ وہ عورت، وہ بچہ جب جاگے گا تو بچوں میں شرارت بہت ہوتی، وہ شرارت کرے گا اور شرارت کے طور پر ماچس کی سلی نکالے گا، جلائے گا، گھبرا جائے گا، فرش پہ چھوڑ دے گا، میرا بچہ جل جائے. بچے کی فکر. تو اس عورت نے کہا یہ تو امکانات ہیں، ایسا ہوگا تو یوں ہوگا اور یوں ہوگا، یہ تو سب امکانات ہیں، ایسا نہیں بھی ہو سکتا ہے، بچہ چھیڑے گا ہی نہیں ماچس کو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں اتنا فکر میں کیوں آ گئی؟ ماں نے کہا کہ لیکن اگر ایسا ہو جائے تو وہ تو جو ہے مجھے ڈرا رہا. بہت سے حضرات جو ہیں، کبھی ہم لوگ ضرورت جتنا واقعہ ذکر کرتے ہیں آگے کا نہیں کرتے، تو لوگ بعد میں پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا. میں نے کہا یہ پھر تو ختم ہی ہونے والا نہیں، ہم تو اتنی بات کریں گے جس سے ہم فائدہ اپنا نکال سکیں. بس یہاں حضرت کی قلم رک گئی، اب عبرت کتنی بڑی دے رہے ہیں وہ دیکھیے. اب حضرت نے لکھا خدا نہ خواستہ بچہ جل جائے تو اس کا علاج بھی ہو سکتا، لوگ دوڑ جائیں گے، بچے کو بچا لیں گے، علاج ہو جائے گا. لیکن اگر بچہ جہنم کی آگ میں چلا گیا تو وہاں سے نکالنے کی کیا شکل ہے؟ فرمایا کہ آج ماں باپ کو اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کی فکر کرنا ہے. اب ایک تاریخی جملہ سنو میرا. اکثر ماں باپ، بلکہ ہر ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کا کیا ہوگا، ان کا فیوچر کیا ہوگا، ان کے پاس مکان ہوگا، ان کے پاس دکان ہوگی، ان کے پاس کوئی ملازمت ہوگی، ان کے پاس کوئی کاروبار ہوگا، ان کے پاس کیا ہوگا، یہ بدنام کریں گے مجھے کہ خوش نام کریں گے مجھے. یہ فکر کرنا کیا منع ہے؟ کوئی منع نہیں، کرو فکر اور اس کے مطابق چلو بھی. لیکن کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ جیسے میں مروں گا ایسے ہی یہ بچہ بھی ایک دن مر جائے گا، اور جب بچہ مر جائے گا تو اس کا آخرت میں مکان ہوگا کہ نہیں؟ ابھی کیا سوچا ہے؟ میرے مرنے کے بعد بچے کا کیا ہوگا. میں کہتا ہوں بچے کے مرنے کے بعد بچے کا آخرت میں کیا ہوگا، یہ فکر کرو. یہ ماں باپ کی ذمہ داری، اور اس کے لیے ماں باپ کو ڈیفینیٹلی اللہ کے یہاں جواب دینا ہے.
قرآن کی آیت ہے، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر قیامت کے روز نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور بے ضرور سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال؟ ٹھنڈا پانی پیا، سوال کیا جائے گا۔ گرم کھانا کھایا، سوال کیا جائے گا۔ اولاد مانگی، ہم نے اولاد دے دی، تم نے اسے سب پڑھایا، رب پڑھایا کہ نہیں، سوال ہوگا۔ سب کا نام تو پڑھایا لیکن رب کا نام پڑھایا؟ ہمارا بچہ انگریزی میں فرسٹ کلاس آ جائے ہے، یہ فکر کرتے ہیں، چلو پڑھاؤ، اس کو آگے بڑھاؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بچے کو دین کے کام کا، جنت کے کام کا بناؤ، آخرت کے کام کا بناؤ، ایسا پڑھاؤ کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو ایصال ثواب کر سکے، تمہاری قبر پر لات نہ مارے، اور لات مار کر یوں نہ کہے اے باپ تو نے مجھے بی اے کرایا اور بی کام کرایا لیکن تو نے مجھے صلاۃ جنازہ نہیں سکھایا، تو ایسا مرا کہ میں نے تیری صلاۃ جنازہ نہیں پڑھی۔ یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے دوستو۔ یہ فکروں کے لیے کوئی پروفیسر نہیں آئے گا، کوئی ڈیمونسٹریٹر نہیں آئے گا، اس کے لیے اللہ کا رسول آیا تھا اور اس کے لیے مصلحین آئیں گے، وہ فکر کریں گے۔ اولاد کی تربیت بہت لازمی ہے۔ تربیت کیسے ہو؟ میں بہت سنا ہم نے تربیت کرو تربیت کرو تربیت کرو، اور تربیت کریں کس؟ وہ پٹھان گیا تھا جماعت، دین کی نشر و اشاعت ضروری، ہر ایک کو دین سمجھاؤ سکھاؤ، کلمہ پڑھاؤ۔ دوسرے دن بنیا ان کے پاس سے جا رہا، پکڑ لیا، کلمہ پڑھ، یہ تو جہنم میں جائے گا۔ پٹھان کے سامنے کیا ہے دادا کی نہیں پڑھتا ہے کہ نہیں کلمہ؟ نے کہا جی بابا پڑھتا ہوں، پڑھاؤ نا، لیکن کہوں میرے کو تھوڑا آتا تو مولانا پڑھتا، میرے کو خالی دعوت دینے کی کلمے کی، کلمہ تو مولانا پڑھاتے۔ بھائی یہ دین کوئی کھیل نہیں ہے۔ اب میں آپ کو تربیت کا طریقہ بتاتا ہوں، ایک واقعہ سنا۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ، میرے دارالعلوم اشرفیہ میں انہوں نے 8 سال پڑھایا ہے۔ تو کیسا پڑھاتے تھے؟ علماء خالی فائدہ اٹھائیں گے، روزانہ 500 صفحے کا مطالعہ کر، کتنے 500 صفحے کا مطالعہ کرتے تھے، اور 3 دن میں 1 دن پڑھنے آتے تھے، اور چھٹی کیسی لیتے تھے؟ جب بس میں بیٹھ جاؤں تب محتمیم کو میری چٹھی دے دینا کہ میں آج نہیں آؤں۔ یہ مطالعے کا نتیجہ کیا ہوا؟ کہاں بچے؟ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور ناظم تعلیمات رہے، اور علم پر کتنا عبور رہا۔ علماء کو عبور چاہیے، علم میں رسوخ چاہیے،
اور یہ سب میں خلوص چاہیے، تب جا کے علم رنگ لاتا ہے، ورنہ یہودیوں کے پاس ہمارے سے زیادہ علم ہے، قرآن کے ترجمے انہوں نے کیے، ڈکشنریاں عربی کی انہوں نے لکھی، حدیثوں کی تشریح انہوں نے کی، لیکن وہ محمد ابن عبداللہ کی بات کرتے ہیں، ہم محمد الرسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ابھی حضرت نے فرمایا۔ اب یہ واقعہ ذرا غور سے سنیے، ماں بہنیں، میں آپ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوں یہاں، آپ سنیں۔ حضرت نے تو اجازت دی ہے، زیادہ کی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اذان سے پہلے آپ سب مائیں بہنیں گھر بھی پہنچ جائیں، اپنی نماز بھی وقت پر ادا کریں۔ اب حضرت کینیڈا میں جہاں میں جاتا ہوں، حضرت بھی وہیں تشریف لے جاتے دارالسلام۔ تو بیان کے بعد حضرت کے پاس کچھ ساتھیوں کی مجلس ہمیشہ ہوتی، علماء بھی آتے تھے، دوسرے حضرات بھی آتے تھے، اپنے اپنے سوالات پوچھتے تھے۔ تو ایک بے تکلف دوست تھے حضرت کے، انہوں نے سوال پوچھا، حضرت میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ جنید بغدادی جیسا بن جائے، نیک صالح بن جائے، اللہ والا بن جائے، میں ایسا چاہتا ہوں، مجھے کیا کرنا پڑے؟ حضرت نے فرمایا، بچے کو جنید بغدادی بنانا ہو تو باپ کو بھی جنید بغدادی بننا ہے، ماں کو بھی ایسا بننا ہے، تو بچہ ایسا بنے۔ گھر کا ماحول نماز والا، دیکھو میرے والد صاحب لطائف بہت کم بیان کرتے تھے، لیکن ایک دن ایک بات بیان یوں فرمایا کہ ایک بچہ جا رہا تھا مسجد کی گلی سے، میں نے کہا بچہ تو نماز پڑھنے نہیں آتا، تو کہا میرے ابا نہیں پڑھتے۔ ارے ابا نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں، تو پڑھا کر، کہا کہ میری امی بھی نماز نہیں پڑھتی۔ ارے تو پڑھا کر، کہا وہ دادا جان آتے ہیں جمعہ کے دن۔ اب اس کا اینالائسس کیا جائے، یہ جو بات کہی اس کا اینالائسس کیا جائے، بچہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ بچہ مقرر نہیں لمبی تقریر کرے گا۔ بچے نے شکایت کی ہے کہ میرے گھر میں نماز کا ماحول نہیں ہے، تو میں کیسے نماز پڑھوں گا؟ اگر میری ماں نے نماز پڑھی ہوتی تو میں بھی پڑھتا، میرا باپ پڑھے تو میں بھی پڑھتا۔ اب ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ماں اگر تربیت اولاد کی کرے تو وہ ولی کامل بن سکتا۔ خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجگان ہند میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ایک پیالہ، ایک لوٹا، ایک مصلی، ایک قرآن کریم، ایک تسبیح لے کر اجمیر آئے تھے، 60 سال رہے، 90 لاکھ لوگوں کو توبہ کرائی۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ ایک مرتبہ شاگرد نے، مجاز نے، خلیفہ نے دہلی بلائے، اجمیر تھے دہلی بلائے۔ اس زمانے میں سفر کوئی اتنے آسان نہیں ہوتے تھے، مشکل سفر ہوتے تھے۔ ذرا اونٹ پہ خالی آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دیکھنا، 4 دن آرام سے بیٹھے نہ رہو تو کہنا۔ گھوڑے کی سواری سنت، وہاں کو بڑا شوق ہو، یہ سنت رہ جا رہی، بٹھایا
دو چار مرتبہ گرے، کہ ہو گئی سنت ادا. باقی تمام سنتیں آسان ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں، آپ ٹائم ملا ہے تو میں وہ ذکر کروں. اب حضرت نے سفر شروع کیا. پہلے تو اللہ والوں کی بڑی قدر بھی ہوتی تھی اور کمی بھی تھی. اب نکلے دہلی کے لیے. جس گاؤں کے قریب سے گزرتے تھے وہ گاؤں والے آ جاتے تھے، حضرت کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے، نماز پڑھیں گے، عبادت کریں گے، اپنی اولاد کی اصلاح کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے. پھر آگے حضرت بڑھتے جاتے. دہلی کا چکر کاٹ کر واپس آئے. آنے کے بعد امی جان کے پاس گئے. امی جان سے کہا، ماں میرے ہاتھ پر 7.5 لاکھ لوگوں نے جو مسلمان تھے، گناہوں میں مبتلا تھے، توبہ کی ہے. 7.5 لاکھ لوگ، ایک اللہ والے کا کیا کارنامہ ہے. ابھی حضرت مولانا نے چھوٹی سی جھلک اس کی بتائی. اللہ والوں کے یہاں یہ جملے سے فائدہ علماء اٹھائیں. اللہ والوں کے یہاں کتب بینی کم ہے اور قطب بینی زیادہ ہے. حضرت والا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا؟ فرمایا 2 کتاب کا مطالعہ کیا، ایک حضرت گنگوہی، ایک حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمت اللہ علیہ. یہ 2 کا مطالعہ کیا، باقی کوئی مطالعہ. 1000 سے اوپر کتابیں لی، اور ہر کتاب اپنی جگہ فن میں ایک حیثیت رکھتی. ماں نے کہا، کارنامہ تو نے بڑا اچھا انجام دیا. 7.5 لاکھ لوگوں نے تیری ولایت کو مان لیا، تیرے ہاتھ پر توبہ کر لیا. اب بیٹا اس میں میرا بھی کچھ حصہ ہے، میرا بھی اس میں کچھ حصہ ہے. کیا حصہ ہے ماں؟ سب تیرا ہے ماں، میرا کچھ نہیں. جو وفادار بچے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں. تو بیٹے نے، وفادار بیٹا ہے، مطیع ہے، فرما بردار ہے. کہا جی ماں سب آپ کا ہے، حصے کی کیا بات؟ فرمایا حصے کی بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو 7.5 لاکھ لوگوں نے توبہ کی، اس کی بنیاد یہ ہے کہ جب تو پیدا ہوا میں نے تجھے دودھ پلایا 2 سال، مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی بے وضو تجھے دودھ پلایا. جب با وضو پلایا تھا تو اولاد ایسی پیدا ہو. تربیت یہ ہے. ابھی تو بہت واقعات ہیں. سب سے پہلے تربیت کا طریقہ کس نے بتایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی. اور حدیث ہے الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. Amongst you, every father and mother is responsible for his children. بچوں کے لیے ماں باپ سے بڑا مربی کوئی نہیں. ایک عجیب بات یاد آ گئی. بہت الحمدللہ یہاں دعوت کا کام ہو رہا ہے.
حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، میرے والد مولانا یحییٰ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 سال کی عمر میں دودھ چھڑایا گیا تو انہیں قرآن کے 6 رکوع حفظ تھے۔ ارے بھائی 2 سال کے بچے کو 6 رکوع کیسے یاد ہوئے؟ جواب دیا، 2 سال تک ماں نے دودھ پلاتے ہوئے اتنا قرآن پڑھا کہ شیر خار کو بھی یاد ہو گیا۔ ایسی قرآن پڑھنے والی ماں۔ اب آج گھر میں بڑا سانپوں کا پٹارا رکھا، جس کو ٹی وی کہتے ہیں، سب برائیاں وہ اگلتا ہے۔ یہودی ہمارے گھر میں آیا ہے، ہمارا دین بدلنے آیا ہے، تم وہاں نہیں جا سکے دین کی دعوت دینے اس کے مرکز میں، وہ آپ کے گھر میں گھس کے آپ کے بچوں کا دین خراب کر رہا ہے۔ عقیدے بگاڑ رہا ہے۔ عقیدہ تو جڑ ہے، جڑ۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہے کہ ہماری لڑکی غیر کے ساتھ چلی جائے۔ اگر عقیدہ پکا ہوگا تو گردن کٹ جائے، دین نہ جائے۔ نکاح کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ سے شادی، پہلے ایب سمجھا جاتا، بیوہ سے شادی، ہمارے یہاں بھی ایب سمجھا جاتا۔ یہ سنت جاری کرو، بیواؤں کو آپ پیسہ پہنچا دو یہ کافی نہیں ہے، بیوہ کے لیے مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کا گھر بسا دو، یہ بڑی بات ہے۔ یہ کام کرنا ہے علماء کو ابھی، اور بھی کام رات کو بتائیں۔ بیوہ آ گئی گھر میں، لیکن اس نے کہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین، ام المومنین نے کہا، اللہ کے رسول میرے پہلے گھر کے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ اکثر تو شوہر بیوہ سے شادی کر بھی لیتا ہے، کنڈیشن یہ رکھتا ہے تیرے بچے نہیں چاہیے اپنے کو، یہ بچے کہاں جائیں گے؟ ان کی تربیت کرنے کا تو بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ یہ حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں امام بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی۔ سرکار نے فرمایا، میرے یہاں تو مدینے کے یتیم پلتے ہیں، تیرے 2 بچے میرے گھر میں آئیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، کھانا تو اللہ کھلائیں گے، لیکن میں تربیت بھی کروں گی۔ یہ قصہ میرے والد صاحب ہمیشہ بخاری سے نقل کرتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ بچہ دسترخوان پر حضور کے ساتھ بیٹھا، بڑے بڑے بادشاہ جس کے دسترخوان کے دھاگے حاصل کرنے کے لیے تڑپتے تھے، وہ دسترخوان پر ام سلمہ کا بچہ بیٹھا، عمر بہت چھوٹی۔ اس نے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں ہمارا بچہ یا کسی اور کا بچہ تو ماں باپ ہی بیچ میں آڑے آ جاتے ہیں کہ چھوٹا ہے بڑا ہو کے کھائے گا، بچہ چھوٹا ہے سیدھا بڈھا ہوگا وہاں تک ایسا کھائے گا۔ اصلاح نہیں کی، اصلاح کرو، ابھی اس کی تربیت کا وقت ہے۔ یہ 7 to 15 years ایج، you have to educate the children، آپ کو ایجوکیٹ کرنا، teach them the manners and the etiquettes of life، زندگی کے آداب بتاؤ، حیوانوں کی طرح زندگی گزارے گا،
تو اس میں کیا فرق ہے اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ وہ جماعت گئی، وہ متکلم نے ایک آدمی کو پکڑ کے سمجھایا، کہا کب تک تم لوگ چاند پہ چلے گئے، لوگ مریخ پہ چلے گئے، اور لوگ کہاں کے کہاں چلے گئے، اور تم ابھی تک جو ہے یہ پیٹی بستر اٹھا کے دنیا میں چلے۔ ایک مولانا ایک مرتبہ سائیکل کے اوپر آئے نماز پڑھانے، ذمہ دار نے پوچھا کہ اچھا سائیکل پہ آئے آپ؟ مولانا نے کہا کیا گدھے پہ آتا تھا، سائیکل پہ نہیں آئے، کائے پہ؟ فتویٰ پوچھ، امام رنگین کپڑا پہن سکتا ہے کہ نہیں؟ تو پہن سکتا ہے کہ اس کی بات پہ؟ لیکن امام کو ٹارگٹ کرے، کیا چیز ہے امام؟ سمجھے ہی نہیں ابھی تک۔ بچے نے اٹھایا لقمہ الٹے ہاتھ سے، پیارے آقا نے الٹا ہاتھ بہت آہستہ پکڑا۔ بچوں کو مارنے سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت کے طریقے سے تربیت ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے۔ ایک مولانا کے ساتھ ایک اڈھے عمر کے آدمی کی ملاقات ہوئی، مولانا مجھے پہچانتے؟ کہا نہیں، میں پہچانتا ہوں آپ کو۔ کہا آپ کون ہے؟ کہا مجھے بچپن میں ڈیسک کے نیچے گھسیڑ کر میری سورین پر لکڑیاں ماری تھی، آپ وہ ہے۔ مارو مت، تربیت اچھی کرو، پیار سے کرو تو بچہ دعائیں دے گا، ہمیشہ یاد کرے گا، ورنہ ایسی یاد آئی نہیں۔ آپ بار بار کے میرے کو پڑھاتے تھے، آپ نے مجھے مرغا بنایا تھا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں ایک استاد نے ایک طالب علم کو مرغا بنایا، حضرت دیکھ کے چلے گئے، پھر ان کو بلایا اپنے کمرے میں، مرغا بنا دیا وہاں۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، مول صاحب مزہ آ رہا؟ مزہ ہوا، حیران ہو گیا۔ پھر دکھ رہے ہیں کہ بچوں کا کیا ہوا ہوگا، ایک گھنٹے سے کھڑا کیا مرغا بنا کے۔ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا تم کو تو مرغے کھانے کے مل رہے ہیں۔ میں نے کہا 10 سال مرغا بنا تھا، تو دیکھنے نہیں آیا ہے؟ اب سرکار نے ایک ہاتھ الٹا پکڑ لیا، کھا نہیں سکتے، اور پھر 3 ادب سکھائے آقائے نامدار نے، کھانے کے آپ بھی سیکھ لیں، یاد کر لیں، عمل میں لائیں۔ نمبر 1 فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اللہ کا رزق ہے تو اللہ کا نام لو۔ کیسا اچھا سبق پڑھایا۔ بچے کے سامنے تقریر کریں گے کیا؟ نہیں، پوائنٹس دیں گے، ٹپس دیں گے، اینڈ ہی ول لرن، وہ سیکھے گا۔ دوسرا سبق پڑھایا کل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، ایٹ ود دی رائٹ ہینڈ۔ اور تیسرا سبق پڑھایا کہ جب کھانا ایک سا ہو، کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ 3 سبق پڑھا دی، بچے نے پڑھ لیے، اب ہو گئے بڑے۔ یہ روایت اس بچے نے ہم تک پہنچی، کیونکہ جب وہ بڑے ہوئے تو محدث بنے، حدیثیں پڑھاتے تھے، شاگردوں کو یہ حدیث بھی پڑھائی۔ اب میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت استاد 30
سال پہلے آقا نے آپ کو یہ 3 سبق پڑھائے تھے، 3 ادب پڑھائے تھے، اس پر آپ کا عمل کیسا رہا؟ بات تو بس سنتے ہیں، عمل کیسا؟ جواب سن۔ جواب میں فرمایا محبوب کبریا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال پہلے سبق پڑھایا، اس دن سے لے کر آج تک اس کے خلاف کھانا نہیں کھایا۔ آج کی تقریر کا عنوان کیا تھا؟ ماں باپ کی ذمہ داریاں اولاد کے سلسلے میں، ان کے ایمان کی نگرانی، ان کی تربیت۔ اور آج یہی بہت ضروری ہے۔ بچہ اسکول بھی جا رہا ہے، 8 گھنٹے جا رہا ہے، پیسہ بھی ہم بے شمار لٹا رہے ہیں۔ کچھ اسکولیں تو بہت اچھی ہیں، آج ہم لوگ آئے تو دیکھا کہ بچیاں نقاب پوش ہیں، برقع پہنا ہوا ہے اور راستے کے کنارے پر چل رہی ہیں۔ دیکھ کر دل خوش ہوا کہ دنیا کی تعلیم بھی دو لیکن دین کا نقشہ بگڑنے نہ پائے، اس طرح سے دو۔ پھر آپ اسے پائلٹ بناؤ، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دین ہمیشہ دل میں اور زندگیوں میں برقرار رہے۔ میں آپ تمام خواتین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت اطمینان سے اتنی دیر تک دین کی بات سنی اور ہم نے کہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کو ذمہ داریوں کا احساس عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الدين واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم بہت مجرم ہیں، اقراری پاپی ہیں، اقراری مجرم ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ریاکار ہیں۔ اے اللہ ہمارے جرائم کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو غفار ہے، تو ستار ہے۔ اے اللہ ہم گناہگار ہیں، پھر بھی تیری رحمتوں کے، تیری مغفرتوں کے خواستگار ہیں۔ اے اللہ کرم کی بھیک دے دے۔ اے اللہ ہماری مغفرت امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا، دیندار بنا، سنتوں کا پابند بنا۔
اے اللہ ہمیں دین کی تڑپ اور فکریں عطا فرما، اے اللہ ہماری اولاد کے عقیدوں کو درست فرما، انہیں مسجد میں آنے والا دین پر چلنے والا بنا، اے اللہ دین دنیا کی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ بیمار، اے اللہ ان تمام کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ بہت سی ماں بہنیں بیمار ہیں، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرما۔ اے اللہ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو رشتوں کی تلاش ہے بیٹیوں کے لیے، اے اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرما، اور اللہ جن کی شادیاں ہوئی اولاد کے امیدوار ہیں، اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، جب وقت آخر ہو حسن خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ ماں بہنوں نے دنیا کے کاموں کو بالائے طاق رکھا اور دین کا کام اور دین کی بات سننے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، اے اللہ ان کا آنا بھی قبول فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔